موسمیاتی بحران کے نتیجے میں مستقبل میں پاکستان اور بھارت میں ہیٹ ویو کا امکان عام حالات کے مقابلے میں 30 گنا سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کا جائزہ لینے والی تنظیم ورلڈ ویدر ایٹریبیوشن کی ایک حالیہ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت عالمی درجہ حرارت میں صنعتی دور سے پہلے کے مقابلے میں 1.2 سینٹی گریڈ کا اضافہ ہوا ہے، اور اگر یہ اضافہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے تو پاکستان اور بھارت کو ہر 5 سال میں کم از کم ایک بار شدید ہیٹ ویو کا سامنا کرنا ہوگا۔ مارچ 2022 برصغیر میں انتہائی خشک گزرا تھا، بھارت میں 71% جبکہ پاکستان میں 62% کم بارشیں ہوئیں۔ اپریل میں ہیٹ ویوز کی شدت بڑھی، جبکہ مئی میں مختلف علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس پورے صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں محمد اسلم، ڈائریکٹر میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ لاہور ریجن ہے۔ اسلم، پاکستان شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، کیا یہ غیر متوقع تھا؟ جی بالکل، جیسے آج کل کلائمیٹ چینج کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، جیسے ٹاپک آج کل بڑا ہے، اس طرح جی آج کل جو پاکستان اور انڈیا اور ساؤتھ ایشیا یہ سبھی میں ہیٹ ویو ہے۔ جیسے یہ ہیٹ ویو کی وجہ یہ ہے کہ اپر ایئر میں جو ہوا کا پریشر ہے بہت زیادہ ہے۔ جب اوپر پریشر زیادہ ہے، نیچے سے جو چیز ایمٹ ہوتی ہے وہ اوپر جا کے ٹریپ ہو جاتی ہے، واپس زمین کی طرف آتی ہے۔ تو اگر قدرتی طور پہ اوپر لو پریشر اور ایریا ہو تو نیچے جتنی ہیٹ جاتی ہے وہ اوپر جا کے ڈسپرس ہو جاتی ہے، وہ ہیٹ پھر پھیل جاتی ہے دوسرے لفظوں میں، تو ہیٹ ٹریپ ہو گئی ہے۔ اس لیے یہ پورا جو علاقہ ہے وہ ہیٹ ویو میں آج کل ہے۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ پہلے پریڈکشن تھی، ہم نے مارچ میں ایشو کی تھی ایک ایڈوائزری محکمہ موسمیات میں، تو اس کے بعد اپریل میں اور یہ ابھی مئی میں چل رہی ہے، تو اس میں ٹمپریچر جیسے آپ نے کہا کہ کافی حد تک زیادہ ہوئے ہیں۔ جیسے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹمپریچر جیکوب میں تھا 15 مئی کو، تو اس میں 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا تھا، اور لاہور میں جو ہے 46 ہوا تھا، وہ 14 مئی کو ریکارڈ کیا گیا تھا۔ لیکن ایک ویو آئی ہے، جس طرح ابھی جو کل پرسوں ایک ویو آئی تھی، اس نے ٹمپریچر کافی اس میں ڈراپ کر دیا۔ ابھی ٹمپریچر 2-3 دن تھوڑے رہیں گے۔ تو جس طرح کی سچویشن آپ اس وقت ہمیں بتا رہے ہیں، اس کے بعد اگر پوری دنیا میں بھی ہم ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا جائزہ لیں تو کافی نمایاں ہو رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں ہیٹ ویوز کے علاوہ اور کون سی قدرتی آفات ہیں جو کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے لنکڈ ہوں گی، جس کے لیے عام آدمی کو سوچنا اور تیار رہنا چاہیے؟ جی بالکل، ایک تو فلڈز کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے، کیونکہ فلڈز وہ آ سکتے ہیں جیسے ہمارے جو زیادہ بارشیں ہوتی ہیں مانسون میں ہوتی ہیں۔ مانسون میں بھی جولائی اور اگست میں کافی بارشیں ہوتی ہیں، تو اگست میں عموماً پاکستان میں فلڈ آتے ہیں جب سیچوریشن ہو جاتی ہے زمین کی۔ اور دوسرے ڈراؤٹ جو ہے، ڈراؤٹ بھی ایک بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہے۔ جب بارشیں کم ہوتی ہیں، جیسے ابھی بھی جیسے ڈراؤٹ ایڈوائزری محکمہ موسمیات نے ایشو کی ہوئی ہے، اس میں علاقے جو جیسے سندھ، بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں اور ساؤتھ پنجاب، ان میں ڈراؤٹ کی جیسی صورتحال ہے۔ تو اس طرح کی اور اسموک بھی ایک آ سکتی ہے سردیوں میں، تو یہ ڈیزاسٹرز ہیں جو ہٹ کر سکتے ہیں پاکستان کو۔ تو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث جس طرح کی مشکلات عوام کو درپیش ہیں یا آنے والے دنوں میں رہیں گی، آپ کے نزدیک ایسے کیا اقدامات ہیں جو حکومت اس وقت اٹھا سکتی ہے؟ جی، ایک سب سے جو بڑی چیز ہے وہ تو ہمیں یہ جو ٹریز وغیرہ ڈیفورسٹریشن جو ہوئی ہے پچھلے، جو پاکستان جو ہے جو دنیا میں 20 سے 25% جو جنگلات ہونے چاہیے، لیکن پاکستان میں تو پہلے کم ہے، اور پھر ڈیفورسٹریشن ہوئی ہے علاقوں کی۔ جیسے اگر لاہور کو میں بات کی جائے تو کئی سال پہلے بہت اچھے کافی درخت ہوتے تھے جو کاٹ دیے گئے۔ کوئی تو بیسیکلی ڈیفورسٹریشن جو ہے وہ سب سے بڑا ایک کنسرن ہے جس میں جنگلات کاٹے گئے ہیں۔ پوری دنیا کا جو سٹینڈرڈ اگر ہم فالو کرتے ہیں اس کے اگینسٹ پاکستان میں یہ درخت بہت کم ہے۔ بہت شکریہ محمد اسلم آپ کا، آپ ہم سے بات کر رہے تھے اس حوالے سے۔